اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج اللہ کے فضل سے 9ویں پارے کے خلاصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس پارے کے ابتدائی رکوع میں جو پچھلے پارے کے آخری چند رکوع تھے ان میں جو واقعات بیان ہوئے تو ان سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے اس رکوع میں کہ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور بے حیائی کے کام کیے اور دنیا پرستی کو اختیار کیا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں پکڑے گئے، یعنی یہ چیزیں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ ان کے اندر یہ چیزیں پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس پارے کا رکوع نمبر 2 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ۔ اس رکوع میں پچھلے واقعات کو بطور استشہاد کے بیان کر کے ایک اصول اور ضابطہ دیا ہے کہ جو قومیں پیغمبروں کی نافرمانی کرتی ہیں، یعنی جو بھی پیغمبر جس قوم کے پاس آیا انہوں نے جھٹلایا تو اول تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مصیبتوں میں پکڑا، بھوک میں، معاشی تنگی، قحط سالی، بیماریاں، ان میں پکڑا۔ پھر اس کے بعد اگر وہ نہیں سدھریں تو اللہ نے فراغت اور خوشحالی دے دی۔ اس کے بعد پھر اللہ کا عمومی عذاب آتا ہے، پھر اللہ کے عمومی پکڑ آتی ہے اور اس میں وہ لوگ پکڑے گئے ہیں۔ تو لہذا ان باتوں کو ذکر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا یہ طریقہ اب بھی موجود ہے۔ اگر قرآن کو پس پش ڈالو گے اور قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تو پھر اللہ قادر ہے، جس طرح پہلی قوموں کو اللہ نے پکڑا تمہیں بھی اللہ پکڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد اس پارے کا رکوع نمبر 3 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء۔ اس رکوع میں چند ایسی نافرمان ہستیوں کا ذکر ہے کہ جو پہلے لوگوں کے تباہ ہونے کے بعد ان کی جگہ پہ آئے تو انہوں نے بھی اپنے پہلوں کی روش کو اختیار کیا، آباء و اجداد کے طریقوں کو اختیار کیا، تو یہ لوگ بھی پھر اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے۔ پھر اس کے بعد جو اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا آغاز ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، اور پھر 2 بڑے معجزات کا ذکر ہے اسی رکوع میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ڈالتے تھے وہ اژدہا بن جاتا، اور ہاتھ بغل سے نکالتے تو وہ بالکل سفید ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد اس پارے کا رکوع نمبر 4 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ اس رکوع میں بقیہ قصے کا ذکر ہے۔ فرعون کے درباریوں نے کہا کہ یہ موسیٰ اور اس کے بھائی جو ہیں یہ جادو کی طاقت پر، انہوں نے معجزات کو جادو سمجھا، حالانکہ جادو الگ چیز ہے، معجزہ الگ چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ اور ان کے بھائی جادو کی طاقت پر، جادو کے بل بوتے پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، ہم سے ملک چھیننا چاہتے ہیں، لہذا ان کا مقابلہ کیا جائے، جادوگروں کو بلایا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ٹائم دیا، مہلت دی، اور پورے اپنے ملک سے جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ مقابلے کا دن مقرر ہوا تو مقابلے کے ٹائم میں جادوگر جب آئے تو انہوں نے فرعون سے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں کیا ملے گا اگر ہم جیت گئے؟ تو فرعون نے کہا تم میرے قریبی بن جاؤ گے۔ تو اس کے بعد جب مقابلہ شروع ہونے لگا تو جادوگروں نے کہا موسیٰ آپ ڈالو گے یا ہم ڈالیں؟ تو موسیٰ نے اللہ کے امر سے کہا تم ڈالو، تو انہوں نے ڈالا۔ تو قرآن میں اور جگہ آتا ہے کہ وہ رسیاں لاٹھیاں ڈالیں تو وہ سانپ نظر آئے دوڑتے۔ تو پھر اس رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تو بھی ڈال، جو انہوں نے ڈالے اس کو وہ نگل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی تو وہ اژدہا بن گیا۔ جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ جادو کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، تو وہ فوراً ایمان لائے۔ تو فرعون سیخ پا ہوا، کہنے لگے تو اسی نے تمہیں سکھایا ہے، تم ساز باز کر کے آئے ہو، تو لہٰذا میں تمہیں سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو میں کاٹوں گا الٹ سمت سے اور تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا۔ تو اس کا ذکر اس رکوع میں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا۔
اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ ایمان والوں پر سخت آزمائشیں آتی رہتی ہیں، لہذا صبر کی اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست سے مسلمانوں کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی حکم دیا اور تعلیم جو ہے حکم دیا اپنی قوم کو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، صبر کی بھی اور مدد کی بھی، کیونکہ سخت آزمائشیں فرعون کی طرف سے بڑی سختیاں ہوئیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی تعلیم ہے اس رکوع میں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو زمین میں اقتدار دیتا ہے تو اس لیے نہیں دیتا کہ وہ زمین میں فتنہ اور فساد پھیلائے، بلکہ اللہ اقتدار اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کی مرضی کا بول بالا کرے، یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرے۔ تو آج ہم اپنے پوری امت مسلمہ کا المیہ دیکھ لیں کہ جو اقتدار پہ قابض لوگ ہیں وہ تو اللہ کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں، اللہ نے تو اس لیے اقتدار نہیں دیا۔ تو یہ امت مسلمہ کا فریضہ بنتا ہے کہ اس کے لیے محنت کریں کہ اللہ کا نظام قائم ہو، کیونکہ ہم اپنے ہاتھوں سے اقتدار دیتے ہیں ووٹ کے ذریعے۔ تو اگر ہم ووٹ کے ذریعے ایسے لوگوں کو بھیجیں گے جو اللہ کی مرضی کے خلاف چلیں گے تو ہمارا بھی حصہ ہے، گویا کہ اللہ کے نظام کے ہم باغی ہو گئے، اور باغی کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نظام کے لیے انہی لوگوں کو آگے بھیجیں اقتدار میں کہ جو اللہ کے نظام کی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے اس پارے کا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔ تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ فرعون کو اللہ نے جو اقتدار دیا تھا اس نے سرکشی کی، جیسے پچھلے رکوع میں آیا ہے۔ تو شروع میں مختلف ان پہ پکڑیں آئیں اللہ کی طرف سے، عذابات آئے، قحط کا عذاب بھی آیا، پھلوں میں کمی کا عذاب بھی آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب ان پہ آیا، جوؤں کا جو ہے ان پہ عذاب آیا۔ تو یہ مختلف قسم کے عذابات ان پہ آئے، اور پھر جب وہ نہ سدھرے تو آخر میں اللہ نے بڑی پکڑ میں پکڑا کہ فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے پانی میں ڈبو دیا، لیکن اس کی لاش کو باقی رکھا گیا تاکہ بعد والوں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جائے۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہے اس پارے کا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ۔ اس رکوع میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت کے ساتھ فرعون سے نجات پائی، پانی کراس کر گئے، میدان طی میں پہنچے، تو اللہ کی طرف سے بلایا آیا موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے۔ طور پہ بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ پہلے 30 دن کا اعتکاف کیا، پھر 40 دن کا اعتکاف کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات یعنی حوالے کرنے کے لیے بلایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ گئے تو پیچھے جو ہے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنایا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے تو اللہ سے درخواست کی ربی ارنی انظر الیک، میرے اللہ اپنے آپ کو دکھائیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تو اس کی تاب نہیں لا سکے گا۔ اس کے بعد اس پارے کا رکوع نمبر 8 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا۔ اس رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو پیچھے بنی اسرائیل والے سامری جو تھا اس کی سازش یا اس کے جال میں پھنس گئے اور بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھے، مطلب مذہبی پیشوا کے بس دور ہونے کی بات تھی، یہ لوگ رستے سے ہٹ گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور قوم کو دیکھا تو آپ بڑے ناراض ہوئے، غصے میں آ کے بھائی سے پرسان حال کیا، بھائی کو جھنجھوڑا، باز پرس کی۔ تو حضرت ہارون نے ساری بات بتا دی کہ یہ تو مجھے قتل کرنے والے تھے، میں نے تو بڑی کوشش کی روکنے کی لیکن یہ الٹا مجھے قتل کر دیتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے تورات جو تختیوں کی شکل میں ملی تھے نیچے رکھی اور باز پرس کی۔ تو جب حقیقت حال معلوم ہو گئی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اور بھائی کے لیے دعا کی ہے۔ اس کے بعد اس پارے کا رکوع نمبر 9 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم۔ اس رکوع میں ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح
انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، پھر اللہ کی پکڑ میں آئے، اللہ کے عذاب کے پکڑ میں آئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عاجزانہ دعا کا تذکرہ بھی ہے اور اس دعا کی مقبولیت کا بھی ذکر ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے تھے، اس رکوع میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی دعا قبول کی، یعنی اس ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی اس دعا کو قبول کیا ہے۔ اور پھر اس رکوع میں تورات اور انجیل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں ہیں، آپ کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد اسی رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بتائی گئی کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ نیکی کا حکم دینا، امر بالمعروف۔ دوسری ذمہ داری ہے نہی عن المنکر، برائی سے روکنا۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دینا، اور چوتھی ذمہ داری ہے کہ گندی چیزوں کو حرام قرار دینا، اور پانچویں یہ ہے کہ اپنی امت کے لیے دین کو آسان کر کے پیش کرنا۔ اور پھر آخر میں اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ چند کام کرے گی تو کامیاب ہو جائے گی دنیا اور آخرت میں۔ تو فلاح کی ضامن جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 عقیدہ درست کرنا، فالذین آمنوا۔ نمبر 2 اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ نمبر 3 اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا۔ اور نمبر 4 اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا، یا جیسے آج کل ہم ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہم میں، تو آپ کے دین کی مدد کرنا۔ اور نمبر 5 قرآن پہ عمل کرنا۔ فرمایا یہ 5 چیزیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنائے گی تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے رزلٹ دے دیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اس رکوع میں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم، خاص علاقے یا خاص زمانے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ سب کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے اور تمام وقتوں کے لیے، قیامت تک کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور اس کے بعد یعنی یہ خاتم النبیین کا تو اس رکوع میں ذکر نہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ جب قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں تو آپ خاتم النبیین ہیں۔ قرآن میں سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں آپ کو خاتم النبیین اللہ نے کہا ہے، اور کئی آیات ہیں، کئی 100 سے اوپر، یعنی کئی 100 آیات ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے کچھ ایماندار اور نیک لوگوں کا تذکرہ بھی ہے، اور پھر بنی اسرائیل کی عام نافرمانیوں کا ذکر ہے، اور اس کی پاداش میں ان پر جو پکڑ آئی اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل پر جو مختلف عذابات آئے ان میں سے بعض کا تذکرہ ہے، مثلا شکلوں کا تبدیل ہو جانا۔ ہفتے کے بارے میں انہیں کوئی قانون دیا گیا تھا شکار کے حوالے سے، انہوں نے اس قانون کو توڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیے۔ یاد رکھیں جب کوئی قوم کسی جانور کی شکل میں مسخ ہوتی ہے تو وہ قوم جو ہے باقی نہیں رہتی زندہ، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی اصول ہے، امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جس جانور کی شکل پہ کوئی قوم مسخ ہو تو وہ جانور حرام ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس رکوع میں یہ بھی ذکر ہے کہ یعنی اس بات کی تعلیم ہے کہ جو حق داعی ہے اس کا کام ہے واعظ و نصیحت کرنا، کوئی مانے یا نہ مانے اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی دنیا پرستی کا ذکر کیا، اور کہ انہوں نے دنیا کو آخرت کے بدلے لیا، اور پھر نتیجہ کس قدر عبرتناک ہو سکتا ہے ان کے لیے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ اس رکوع میں اس اہم جو ازل میں انسانوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا، توحید کا اقرار لیا تھا، اس کا ذکر ہے کہ عالم ارواح میں سب نے کہا تھا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، یعنی الستُ بربکم قالوا بلی۔ اور پھر اس کے بعد انسانوں کی سرکشی اور بغاوت کا ذکر کرتے ہوئے ایسے لوگوں کے لیے مثال بتلائی جو دنیا میں غرق ہیں اور مال و دولت کے حرص میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو یعنی ان کا ہر وقت شکار رہتے ہیں۔ ان کی مثال دی ہے کتے کی طرح کہ کتا ہر وقت ہانپتا رہتا ہے، بھوکا ہے تب بھی ہانپ رہا ہے، رجا ہوا ہے
بھوک نہیں ہے تب بھی ہانپ رہا ہے، آپ حملہ کریں کتے پہ تب بھی ہانپ رہا ہے، نہ حملہ کرے تب بھی ہانپ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی انسان جو ہے جو دنیا پرست ہیں، یہ بھی ہر وقت بس ہانپتے ہی رہتے ہیں دنیا کے لیے، یعنی کتنا اندازہ لگے اللہ کے ہاں وہ کتنا برا انسان ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کتے کی مثال دی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انسانوں کے سامنے ہدایت نہیں ہوتی تو عذر کرنا تو ایک مطلب مجبوری تھی، تو لیکن ہدایت آ گئی تو روشنی میں، ہدایت کی روشنی میں بھی ہانپ رہا ہے، یعنی جب اس کو حق ملتا ہے تو انکار کرتا ہے، نفس پرستی کرتا ہے، اور مال و دولت کی بھوک اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس رکوع میں دنیا پرستوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی پر گھمنڈ نہ کریں، یہ تو چند دن کی زندگی ہے، اگر اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر دائمی عذاب کے لیے تیار رہیں جو آخرت کا عذاب ہے۔ اور پھر بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں اور قیامت سے ڈرا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معاذ اللہ آپ کو جنون نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت بتلا رہے ہیں آپ کو، جو دائمی عذاب ہے اس سے جو ڈرا رہے ہیں یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 14 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها۔ یہاں صورت مکمل ہو رہی ہے تو یہ بات ذہن نشین کرائی جا رہی ہے کہ سارے انسان ایک ہی جنس سے پیدا کیے گئے ہیں، دنیا انسانیت کی اصل ایک ہے اور ان کا خالق ایک ہے، تو لہٰذا خالق کی ہدایات بھی ایک ہیں، لیکن یہ انسان ہے، اس نے اپنی جہالت سے مختلف امتیازات بنائے ہوئے ہیں، مختلف فرق بنائے ہوئے ہیں، کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کوئی چھوٹا، کسی کو چھوٹا سمجھا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر شرک مذمت بیان کی گئی ہے کہ حماقت کی انتہا دیکھو کہ بنایا اللہ تعالیٰ نے ہے، اور لیکن یہ اوروں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا۔ پھر اور بیوقوفی یہ ہے کہ جن کو شریک ٹھہرا رہے وہ ایک منٹ کے لیے ان کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتے۔ چلو اگر شریک ٹھہرانا تھا تو ایسی چیزوں کو تو ٹھہراتے، اللہ کا شریک بناتے کہ کچھ وقت کے لیے ان کے پاس یہ پاور تو ہوتی کہ اس انسان کو وہ فائدہ پہنچاتے، لیکن ایسی چیزوں کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرا رہے۔ اور اس کے بعد پھر دعوت و تبلیغ کے اصول بیان کیے گئے کہ حق کی دعوت دینے کے اصول کیا ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ نمبر 2، اگر کوئی بیوقوفی کی باتیں کرے اس سے درگزر کرنا چاہیے۔ اور نمبر 3، اگر مخالفوں کی طرف سے تکلیفیں ملیں، ایذائیں ہوں تو اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ اور نمبر 4، اپنے اندر اشتعال پیدا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یہ دعوت و تبلیغ کے اصول بتلائے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آگے رکوع نمبر 14 ہو گئے، یہاں پہ سورۃ اعراف مکمل ہوئی، آگے سورہ انفال ہے۔ سورہ انفال کا نام، پہلی آیت میں انفال کا ذکر ہے، انفال کہتے ہیں غنیمت کو، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ انفال ہے۔ یہ غزوہ بدر کے بعد 2 ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی، اور اس کے جو مضامین ہیں اس میں اول تو اسلام اور کفر کی جو سب سے پہلی جنگ تھی جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، اس پر مستقل تبصرہ کیا گیا ہے، لیکن یہ تبصرہ ان تبصروں سے مختلف ہے جو دنیاوی بادشاہ اپنی فوج کے فتح کے بعد کیا کرتے ہیں، اور اس میں بعض ایسی خامیوں کی نشاندہی ہے جو صحابہ کرام کے شان کے مناسب نہیں تھی۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ یہ جو فتح ہے یہ صرف اللہ کی مدد سے حاصل ہوئی ہے، کہ آپ کی جو جرت ہے اس پہ کوئی تکبر نہ کرے، اترائے نہیں، اس لیے کہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اخلاقی مقصد بتایا گیا جو اس مارکے کا جو مقصد تھا اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کی وجہ سے کامیابی ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں جنگ کے قیدیوں اور مشرکین اور یہود کو نہایت سبق آموز انداز میں خطاب کیا گیا ہے۔ مال غنیمت کے متعلق احکامات ہیں اس صورت میں، جنگ اور صلح کے متعلق جو کچھ اسلامی قوانین ہیں وہ بتائے گئے ہیں،
پھر اسلامی مملکت کے دستوری قانون کی بعض دفعات اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اب سورت کو شروع کرتے ہیں۔ سورت کا پہلا رکوع ہے اور پارے کا 15واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ اس رکوع میں مال غنیمت کا اجمالاً ذکر کیا گیا ہے، بعد میں تفصیلی احکامات آ رہے ہیں، اور پھر اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پکے مسلمانوں کی نشانی بتلائی ہے کہ پکے مسلمان کون ہیں۔ اللہ کا جملہ دیکھیں اولئک المؤمنون حقا، کہ یہی جو ہے پکے مومن ہیں۔ تو اب پکے مومن کون ہیں کہ جب اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو وہ ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے، اور تیسرا اللہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یہ چند اعمال، چند نشانیاں پکے مومنوں کی، اللہ کہتے ہیں یہی پکے مومن ہیں۔ اس کے بعد غزوہ بدر کا ذکر کیا گیا۔ غزوہ بدر جو ہے اس میں ایسا تھا کہ قریش کا تجارتی قافلہ جا رہا تھا شام کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ تیاری کی کہ اس پہ حملہ کرتے ہیں، مال غنیمت ملے گا۔ ابھی آپ رستے میں تھے، ادھر قافلے کا جو سردار تھا ابو سفیان، اس کو پتہ چل گیا، اس نے مکہ اطلاع بھیج دی، تو مکہ سے 1000 کا لشکر جرار مقابلے کے لیے آیا۔ اب وہ آیا تو اب دو باتیں سامنے تھیں، ایک تجارتی قافلہ، دوسرا لشکر۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے کسی ایک کا وعدہ کیا ہے کہ تمہیں ضرور اس پہ غلبہ عطا کرے گا، تمہیں فتح عطا کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ باقاعدہ تیاری کر کے نہیں آئے تھے، کیونکہ تجارتی قافلے پہ حملہ کرنا تھا، تو لہٰذا وہاں پہ آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا، صحابہ نے پھر اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ تو یوں غزوہ بدر کا یہاں پہ ذکر ہے، اور پھر اللہ کی رحمت اور نعمتوں کی یاد دہانی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 16 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء۔ یہ اللہ کی جو نعمتیں ہوئیں غزوہ بدر کے موقع پہ، ان کا ذکر ہے۔ تو بدر کے میدان میں کافر آ گئے تو وہ پہلے آئے، انہوں نے پانی کی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، یعنی زمین پکی تھی، پانی پہ قبضہ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پہنچے تو آپ کو ریگستان ملا، پانی بھی نہیں، بڑا مسئلہ پیدا ہوا، وضو بھی کرنا تھا، غسل بھی تھا، پینا بھی تھا، پانی نہیں ہے۔ اب شیطان وسوسے ڈال رہا ہے۔ وسوسے کیا ڈال رہا ہے کہ دیکھو اگر تم اللہ کے قریبی ہوتے تو تمہیں پانی مل جاتا۔ تو اللہ نے شیطان کے وسوسوں کو دھو ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، تو بارش برسانے کی وجہ سے وہ ریت تو جم گئی، مطلب جگہ پکی ہو گئی، پانی ذخیرہ کر لیا، صحابہ نے پیا۔ اور ادھر کیا ہوا، کافروں کی جگہ جو تھی وہاں کیچڑ بن گیا، ان کے لیے مشکل، ایمان والوں کے لیے آسانی۔ پھر عین اس موقع پہ، یعنی جب جنگ کے شروع تھا، آغاز تھا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ نیند طاری کر دی، اونگ طاری کر دی کہ وہ پریشانی ختم ہو جائے، اطمینان اور راحت ملے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے حکم دیا گیا کہ اگر دشمنوں کے مقابلے میں اسی طرح ایمان اور صبر و استقامت کے ساتھ تم نے مقابلہ کیا یا اس مظاہرہ کیا تو پھر اسی طرح اللہ کے رحمت اور نعمتوں کی بارشیں ہوں گی۔ اس کے بعد جو ہے رکوع نمبر 17 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ۔ اس رکوع میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت لے کر آئے ہیں وہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، اور اگر کوئی اس سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے ناکامی ہے۔ پھر بتایا کہ جہاد جو یہ زندگی کے کنجی ہے، اس کو ترک کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دشمنوں سے تم مغلوب ہو جاؤ گے، اور اپنے جو ہے سارا وجود تمہارا ختم ہو جائے گا، کوئی کہ تمہارا وجود نہیں ہوگا، تم دشمنوں کے نرغوں میں ہوگے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ مغلوب ہے، مقہور ہے، اور کافر غالب ہیں، کافروں کی مرضی چلتی ہے۔ مسلمان ملکوں میں کافروں کی پالیسیاں چلتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کے اس حکم کو مسلمانوں نے اجتماعی طور پہ چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر بتایا گیا ہے کہ اس رکوع میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دو گے تو سب اللہ کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ اب جو برے ہیں وہ تو اپنے برے اعمال کی پاداش کی وجہ سے، لیکن جو نیک ہیں تو انہوں نے چونکہ فریضے کو ترک کیا، اس لیے اللہ کے پکڑ میں آ سکتے ہیں۔
اس کے بعد ذکر کیا کہ مال و دولت اور اولاد یہ آزمائش کا ایک ذریعہ ہیں، اور پھر تعلیم دی گئی کہ ان کی محبت میں پڑھ کے اللہ سے غافل مت ہو جائیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 18 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اس میں پہلے تو کافروں کے مشورے کا ذکر ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے جو مشورے کیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتلائی گئی کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، کہ کس طرح آپ لوگوں کے دکھ اور اذیت دینے پر بھی ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہے اور کرتے رہتے ہیں۔ پھر کافروں کی شرارتوں کا ذکر ہے۔ تو اس کے بعد ہے رکوع نمبر 19، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف۔ پہلے کافروں سے کہا گیا کہ وہ اپنی شرارتوں اور چال بازیوں سے باز آ جائیں تو ان کی مغفرت ہو سکتی ہے، ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ جو انکار کرتا ہے اور کفر پہ اصرار کرتا ہے تو آخر وہ ناکام ہوتا ہے۔ اور پھر اس رکوع میں جہاد کی ترغیب دی گئی۔ یہاں پہ بحمدللہ 9ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔